بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 25واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ مکہ معظمہ سے جو راستہ کوفہ کو جاتا ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضرت مسلم مکہ سے چل کر باخیریت مدینہ پہنچے۔ چونکہ مدینہ سے کوفہ کا راستہ ایسے ریگستان سے گزرتا تھا جو دشوار گزار تھا اور جسے حضرت مسلم نے پہلے نہ دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ مدینہ سے 2 رہبر کو ساتھ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے ہمدردوں سے اس کا ذکر کیا۔ مدینہ والوں نے 2 رہبر مہیا کر دیے۔ حضرت مسلم ان رہبروں کو ساتھ لے کر ذیقعدہ سن 60 ہجری میں کوفے کی اور روانہ ہوئے۔ 2 ہی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسے شاندار ریگستان میں داخل ہوئے جس میں نہ پیڑ کا نشان تھا، نہ پانی کا کوئی چشمہ۔ رہبروں کے کہنے پر حضرت مسلم نے کچھ تھوڑا سا پانی ساتھ لے لیا تھا، لیکن یہ پانی کافی نہ ہو سکا۔ تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے پر بھی ختم ہو گیا۔ حضرت مسلم اس ریگستان کو پار کر رہے تھے۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ رہبر پانی کی کھوج میں تھے۔ ان میں سے ایک آدمی پیاسا تھا۔ دونوں بچے تو پانی نہ ملنے سے نڈھال تھے۔ حضرت مسلم دیکھ رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کی حالت گرمی اور پیاس سے سخت نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے رہبروں سے پانی تلاش کرنے کو کہا۔ رہبر بچوں کے لیے اپنی جان پر کھیل کر پانی تلاش کرنے نکلے۔ حضرت مسلم بچوں کو تسلی دیتے رہے کہ رہبر پانی لینے گئے ہیں، اب لاتے ہوں گے۔ بچے پانی کی امید میں بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ رہبر دوپہر سے ذرا پہلے پانی کی تلاش میں نکلے تھے۔ اب دوپہر ڈھل گئی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ دونوں بچوں کی حالت پیاس سے دم بدم خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اب عصر کا وقت قریب آ گیا اور رہبر واپس نہ آئے تو مجبور حضرت مسلم خود اونٹ پر سوار ہو کر رہبروں کو تلاش کرنے اور پانی ڈھونڈنے نکلے۔ دونوں معصوم بچے وہیں اکیلے پڑے رہے۔ کچھ ہی میل دور جا کر آپ نے ایسا دردناک منظر دیکھا جس سے آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ریت کے ڈھیر کے نیچے ایک آدمی اس طرح دبا پڑا ہے کہ اس کا سر ریت کے ڈھیر کے نیچے اور پاؤں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اونٹ سے اتر کر بڑی مشکل سے ریت ہٹائی اور اس آدمی کو نکالا۔ جب اس کی شکل دیکھی تو وہ دونوں رہبروں میں سے ایک تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ انہیں خیال ہوا کہ کہیں دوسرا رہبر بھی اس کے قریب ہی کہیں دفن نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے ریت ہٹانا شروع کی۔ تھوڑی سی ریت ہٹانے پر دوسرے رہبر کی لاش بھی برآمد ہو گئی۔ آپ کو ان دونوں کو اس طرح مر جانے کا بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کچھ زمین کھود کر ان دونوں کو دفن کر دیا۔ حضرت مسلم خود بھی پیاس سے بے تاب تھے، مگر فوراً اپنے معصوم بچوں کا خیال آیا۔ آپ اپنی پیاس بھول کر اونٹ پر سوار ہوئے اور جلدی سے اپنے بچوں کے پاس آئے۔ دیکھا تو دونوں بچے غشی میں تھے اور وہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ دن چھپ گیا تھا۔ حضرت مسلم نے تیمم کر کے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر بچوں کو اونٹوں پر سوار کر کے وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ جیوں جیوں رات بڑھتی گئی، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ٹھنڈک پا کر دونوں بچوں نے آنکھیں کھولیں۔ پیاس کی سختی سے وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ حضرت مسلم نے ان سے کہا، میرے معصوم بیٹو، منہ کھول لو، شاید ٹھنڈی ہوا کچھ تسلی دے۔ منہ کھولنے کے بعد جب کوئی خاص تسکین نہ ہوئی تو حضرت مسلم سمجھ گئے کہ اگر صبح تک پانی نہ ملا تو دونوں بچے پیاس سے اپنی جان کھو دیں گے۔ حضرت مسلم نے اونٹوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ تنگ جگہ پر جا نکلے اور وہاں سے آگے بالکل نہ بڑھے۔ اللہ کا نام لے کر حضرت مسلم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ نے قیام کیا ہے اس سے کچھ قدم کی دوری پر ایک چشمہ جاری ہے۔ اس چشمے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو پانی پلایا۔ پانی پی کر انہوں نے آنکھیں کھولیں، پھر خود پانی پیا۔ چونکہ 2 دن سے پانی نہ ملا تھا، اسی لیے پانی پی کر کچھ کمزور سے ہو گئے اور نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ چشمے کے کنارے بیٹھا ہے۔ قافلے کے کچھ لوگ حضرت مسلم کے پاس آئے۔ جب قافلے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلم ہیں اور ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے
تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت مسلم اور بچوں کی بڑی خاطر کی۔ باتوں باتوں میں قافلے والوں نے بتایا کہ وہ مکہ جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم نے کہا، میں حضرت حسین کے حکم سے ہی کوفہ جا رہا ہوں، میں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ حضرت حسین کو دے دینا۔ قافلے والوں نے اقرار کیا۔ حضرت مسلم نے ان سے پوچھا، آپ اس جگہ کا نام جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اس جگہ کا نام بطن خبیث ہے۔ حضرت مسلم نے حضرت حسین کو اس مضمون کا خط لکھا، بھائی صاحب، میں آپ سے وداع ہو کر مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں سے 2 رہبروں کو اجرت پر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس بیچ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں دور دور تک پانی نہ تھا۔ دونوں رہبر پانی تلاش کرتے ہوئے ریت کے نیچے دب کر مر گئے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے ایک پانی کے چشمے پر پہنچے تو ایک تنگ جگہ بطن خبیث میں واقع ہے۔ میں نے اسے برا شگن سمجھا ہے۔ اگر آپ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیں اور کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ قافلے والے کچھ دیر آرام کر کے اور 2 دن کا پانی ساتھ لے کر شام کے وقت وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم اسی جگہ ٹھہر گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت حسین کا جواب حضرت مسلم کو ملا۔ اس میں لکھا تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے بزدلی سے یہ لکھا ہے، کوفہ تمہیں ہی جانا ہوگا، تم ہی جاؤ۔ حضرت مسلم نے حضرت حسین کا یہ جواب پا کر مجبوراً پھر سفر کا سامان باندھ لیا اور بطن خبیث سے کوچ کر کے کوفہ کی اور روانہ ہوئے۔